السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اسے ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھا جب اس کے پاپا اس کے کمرے میں آئے۔ جس دن بلٹس لگی تھیں اس دن تمہیں کسی نے کوئی دھمکی دی تھی، کال پر یا فیس ٹو فیس؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہیں پاپا، کسی نے دھمکی نہیں دی تھی، انفیکٹ اس دن تو میں کسی سے ملا بھی نہیں۔ آفس سے گھر آیا اور ریڈی ہو کر فجر کی فرسٹ انٹروڈکشن بزنس پارٹی تھی، وہاں چلے گیا تھا۔ اس نے سیدھا بیٹھتے ہوئے کہا، وہاں کسی سے کوئی بدمزگی ہوئی ہو؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں پاپا، زیادہ ٹائم فجر کے ساتھ رہا، پھر وہاں علی آ گیا اور فجر کو کال آ گئی۔ وہ ایکسکیوز کرتی کال سننے چلی گئی تھی، پھر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی۔ کتنی دیر میں اسے ڈھونڈتا رہا اور پھر گھر آ گیا، اور پھر آپ سے بحث ہو گئی۔ باہر گیا تو یہ سب۔ اس نے پوری ڈیٹیل بتائی۔ ایک منٹ، تم نے کہا وہاں علی آ گیا، رائٹ؟ یہ علی اذلان کا بیسٹ فرینڈ ہے؟ انہوں نے کسی نقطے پر غور کرتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، وہ جنگل کنگ بھی اسی پارٹی میں تھا۔ اس نے اذلان کے بارے میں بتایا۔ تم نے کہا جب تم فجر کے ساتھ تھے تو علی نے ڈسٹرب کیا تمہیں، تو مطلب صاف ہے اذلان نے اسے تم دونوں کے پاس بھیجا ہوگا، اور یہ حملہ بھی اذلان نے کروایا ہے۔ وہ پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے۔ ویٹ پاپا، مطلب وہ جس آدمی نے مجھے بلٹ ماری، اس نے کہا باس کا کہنا ہے کہ ان کی قیمتی چیزوں سے جتنا دور رہو اتنا بہتر ہے۔ اس نے باب کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ مطلب یہ سب اذلان نے؟ وہ بھی پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا۔ جی بیٹا جی، اور اذلان کی قیمتی چیز فجر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میرا بیٹا اتنا بیوقوف کیوں ہے۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے جا چکے تھے۔ اذلان حیدر شاہ، چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ ہیلو فجر، کیسی ہو؟ اس نے فجر کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ بے وفا، تم تو میرے پوچھنے پہ بھی نہیں آئی، ہاسپٹل رہا ہوں۔ اس نے شکوہ کیا۔ ارحم، آئی ایم سو سوری یار، میں نے نیوز دیکھی تھی، پر یار بابا کو گھر شفٹ کروانا تھا، پھر فرسٹ بزنس میٹنگ تھی، اس سب میں بھول ہی گئی، بٹ میں چکر لگاؤں گی آج۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، بائے۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ دیکھنا، تم اذلان حیدر شاہ، تمہاری ناک کے نیچے سے تمہاری قیمتی چیز چرا کر لے جاؤں گا۔ کہتے ہوئے اس نے کہکا لگایا۔ تم دونوں گھر سے ہو آؤ، کچھ دیر ریسٹ کر لینا، اور ندی کو بھی ماما کا بتا دینا، وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس نے بیمو اور کشمش کو گھر بھیجنا چاہا۔ آپ اور کشمش چلے جائیں، میں ماما کے پاس رکتا ہوں۔ اس کا گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بیمو، تم دونوں ابھی ریسٹ کر لو، ویسے بھی ماما از آؤٹ آف ڈینجر، پھر رات کو میں ریسٹ کر لوں گا، پھر تم لوگ رات رک جانا ماما پاس۔ اس نے سجیشن دی۔ اور اگر ماما کو میرے جانے کے بعد ہوش آ گیا اور انہیں میری ضرورت ہوئی تو میں ہوں نا یہاں، اور جیسے ماما کو تمہاری نیڈ ہوئی دین آئی ول کال یو۔ فائن، چلو شاباش، ریسٹ کرو، 2 دن سے نیند نہیں لی تم نے دونوں نے۔ آپ بھی تو نہیں سوئے، اب کشمش بولی تھی۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، جب مجھے لگے گا ریسٹ کی ضرورت ہے تو ندی کو بلوا لوں گا، ٹھیک ہے؟ اب تم لوگ جاؤ۔ آپ ندی آپی کو کیوں نہیں لے کر آئے یہاں؟ کشمش کو اس کا اب ہوش آیا تھا۔ بیٹا گھر پر بھی تو کسی کو رکنا تھا، ویسے بھی میں اسے کہہ کر آیا تھا کہ گھر پر رہ کر دعا کرے ماما کے لیے، اس نے بتایا۔ چلیں بیمو، کشمش نے کہا، میں بس ماما کو دیکھ کر آؤں پھر نکلتے ہیں۔ وہ اسے کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ماما سے مل کر کشمش کو لے کر گھر چلے گیا تھا، اور وہ کتنی ہی دیر بیٹھا سامنے لگی گھڑی کو دیکھتے کسی غیر مرئی نقطے پر غور کر رہا تھا۔ جب نرس نے اسے آ کر بتایا پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں، کتنی ہی دیر اسے لگی تھی اس بات کا مطلب سمجھنے میں۔ وہ اپنی جگہ پر پورا کام کیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے شکر ادا کرے اس پاک ذات کا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں کھڑے کھڑے اپنی ماں سے ملنے کی ہمت اکٹھی کر رہا تھا۔
آپ اپنے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں سر۔ نرس دوسری بات اس سے اطلاع دے چکی تھی۔ ہاں یس جی آ رہا ہوں۔ نرس جواب سن کر جا چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ICU کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھول کر سامنے دیکھا، ماں آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ وہ مردہ قدم اٹھاتا ان کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہولس ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں کنولا لگا ہوا تھا، رنگ زرد۔ وہ اسے سالوں کی بیمار لگی تھیں۔ بیٹے کا لمس پاتے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ ان کے بیٹے کی آنکھوں میں موجود آنسو ان کے لیے محبت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا۔ آئی ہیٹ یو ماما، اس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر دل سے مسکرائی تھیں۔ آپ کو ایک بار بھی رحم نہیں آیا ہم پر؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم سب کیسے رہیں گے آپ کے بغیر؟ میں کیسے سنبھالتا سب کو ماما؟ پلیز جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نہیں جانتی آپ کے بغیر یہ 2 دن ہم نے کس عذاب میں گزارے ہیں۔ وہ ان کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، گھر چلیں۔ آپ چاہتی تھی نا میں ندی سے شادی کر لوں، آپ نرنکار پر اتنا بیمار ہوئی ہیں، آپ نے اس بات کی اتنی ٹینشن لے لی ہے، تو ماما میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی جان پر، آپ کی خواہش پر میری ہر خوشی قربان۔ زندگی ہی گزارنی ہے نا، تو کیا فرق پڑتا ہے وہ ندی ہو یا کوئی اور لڑکی۔ اس کی باتیں سن کر ICU کا دروازہ کھولتی ندی کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ آنسو اس کی آنکھوں میں موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ قدم اندر بڑھانے کی بجائے پیچھے کھینچتی چلی گئی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں آ کر رہ گئی تھی۔ تو یہ قصور تھا اس کا، جس کی سزا وہ پچھلے 2 دن سے بھگت رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے مارنے کی دھمکی دی گئی، جس کی وجہ سے اس کی ماما ہاسپٹل میں زندگی کی موت کی جنگ لڑ رہی تھیں، جس کی وجہ سے اسے ماما سے نہیں ملنے دیا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور سر گھٹنوں میں گرا کر بے آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ تم کب آئی ہو؟ وہ کافی دیر بعد جب ICU سے کوریڈور میں آیا تو اسے کرسی پر گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اسے۔ اس کی آنکھوں کی لالی اور سرد مہری دیکھ کر ندی کا دل پوری طرح ڈوبا تھا۔ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ میں ماما سے مل لوں؟ اٹھتے ہوئے بولے، بیٹھو جہاں اور میری بات کان کھول کر سنو۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھینچ کر واپس دھکیلا کرسی پر۔ میں نے ان 2 دنوں میں تم سے جو کہا، ہاسپٹل نہیں آنے دیا، ان میں سے کوئی بات بھی تم بیمو، ماما یا کشمش کو نہیں بتاؤ گی، تم سمجھ رہی ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی لال گہری آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ درد سے وہ کراہ رہی تھی۔ اس نے اس کا بازو ویسے ہی دبوچا ہوا تھا۔ جی حیدری بھائی، وہ درد کی شدت سے اتنا ہی کہہ پائی، اور اس کے بعد بھائی کہنے پر اسے استحزازیہ ہنسی ہنستے چھٹکتے سے اس کا بازو بھی چھوڑا تھا۔ میں یتیم خانے جا رہا ہوں، ماما کا صدقہ دینا ہے اور بچوں کو کھانا کھلانا ہے۔ میرے آنے تک ماما کا خیال رکھنا اور جو بات سمجھائی ہے اس پر عمل کرنا۔ میں اسے وارن کر رہا تھا۔ تم انابی سے ملے؟ اس کی ماں نے فون پر پوچھا۔ نہیں، ان کے لیے میں مر گیا ہوں۔ میں کیوں ملوں گا ان سے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اس ٹائم اپنے آفس میں موجود تھا۔ بیٹا، اس ٹائم جو انہوں نے کہا، حالات کا تقاضا وہی تھا۔ انہوں نے سمجھانا چاہا تو حالات کا تقاضا یہ بھی تھا کہ آپ بھی مجھے چھوڑ سکتی تھیں، میرے ساتھ نہ آتی۔ اس نے اسی لہجے میں کہا۔ میں بیٹے کو کیسے چھوڑ دیتی؟ انہوں نے جواز پیش کیا۔ دیٹس دا پوائنٹ ماما، آپ بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتی، وہ پوتے کو چھوڑ سکتی ہیں۔ اس نے ٹون چینج کی۔ وہ دادی ہیں تمہاری، اتنی بڑی سزا مت دو۔ پہلے ہی بیٹے کے غم نے انہیں آدھا کر دیا ہے، اپنی خوشی تو دے دو انہیں۔ بہت تکلیفیں دیکھی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ ماما، ان کو ساری خوشیاں دینے کے لیے ان کی پوتی ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے گلاس ونڈ سے باہر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مگر ایزی، میری بات کو تم سمجھ نہیں پائے۔ ماما، آپ کو میں بعد میں کال کرتا ہوں، کہتے کال کاٹ دی اس نے اور مبہوت ہوا سامنے دیکھنے لگا۔ سامنے دشمن جاں پوری تیاری کے ساتھ اسے زیر کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ بیوی پنک ٹخنوں سے تھوڑی لمبی گھیردار فراک، جس پر سلور کلر کا تلے کا کام اپنی نفاست آپ تھا، چوڑی دار پوری آستین کے بازو، چوڑی دار پاجامہ اور اس پر سلور کھسا، بالوں کو ہلکے سے جوڑے میں قید کیا ہوا تھا،
اور وہ لمبے دوپٹے کو بار بار سنبھالتے ہوئے ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ اس رنگ میں اس کا سفید دودھیا رنگ اور واضح ہو رہا تھا۔ وہ اپنی پی کو کچھ کھڑے سمجھا رہی تھی، بولتے ہوئے ہونٹوں کی جنبش اور پھر اس پہ ہونٹوں پر لگی ہلکی پنک لپسٹک اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ وہ واپس آ کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ آج وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آج وہ اسے پیاری ہی اتنی لگ رہی تھی، بالکل ویسی ہی پیاری جیسے نکاح کے دن تھی۔ وہ ماضی کی یادوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ کیا وہ یہ ویئر کرے گی؟ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ وہ نہیں سنبھال سکے گی اتنا بھاری فراک۔ ویسے بھی میں نکاح کا جوڑا لے آئی ہوں۔ اذلان نے ان کے سامنے لانگ ڈیپ ریڈ فل گھیرے دار فراک رکھی تھی جس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ وہ فراک اپنے ڈیزائنر کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ پلیز نا ماما، مجھے اسی فراک میں دکھنا ہے پلیز، آج میرا اسپیشل ڈے ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری پسند کی سانچے میں ڈھل کر میرے سامنے آئے۔ اس نے حسرت سے کہا، ایزی آج بس نکاح ہے، رخصتی نہیں ہے، تم کیا سوچے بیٹھے ہو؟ انہوں نے اس کے ارادے بھانپتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہے یار ماما، رخصتی بھی کروا دیں، اس نے ان کے پاؤں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ آر یو میڈ ایزی؟ شی از جسٹ 16 ایئر، وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی، انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو میں اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا نا، اس نے پھر سے التجا کی۔ نو ایزی، تمہیں اپنے پاپا کا پتہ ہے نا، وہ آگے اس کے نکاح کے لیے نہیں مان رہے تھے اور اس کی کم عمری کی وجہ سے۔ یہ تو تم انا بی کے پاؤں دھو دھو کر پیو، جنہوں نے تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی، اب تم اپنے نکاح سے بھی جاؤ گے؟ انہوں نے اسے حقیقت کا آئینہ دیا۔ ہاں نا ماما، اس گھر میں بس انا بی ہیں جن کو مجھ سے پیار ہے، ورنہ تو سب میرے دشمن ہیں۔ ابھی دیکھنا کیسے انا بی سے رخصتی کا کہوں گا تو وہ مان جائیں گی، پر میں نے کہنا نہیں ہے کیونکہ میں ان سے پرومس کر چکا ہوں، نکاح کروا دیں۔ رخصتی اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی ہوگی، اس نے افسردہ ہوتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری بے بسی، میرے چوکو پائے، انہوں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور جہاں دو دل ملنے والے ہوتے ہیں نا، وہاں آپ جیسے ولن ضرور آ جاتے ہیں انہیں الگ کرنے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مت بھولو بیٹا جانی، ہم ہی تم لوگوں کو ملا رہے ہیں، انہوں نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا۔ ماما چھوڑیں، پین ہو رہا ہے، اس نے دہائی دی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا کان چھوڑا۔ اچھا بتائیں نا ماما، پہنا دیں گی؟ وہ کمرے سے اس کی لائی گئی فراک لے کر باہر نکل رہی تھیں جب اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ سوچوں گی، انہوں نے جواب دیا اور وہ مسکراتا ہوا موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی ماما اس کی کسی خواہش کو نہیں ٹال سکتی۔ وہ خوش تھا۔ وہ ایک کھوتوں، کدھر ہو تم دونوں؟ اس نے کانفرنس کال کی تھی ہادی اور علی کو۔ اپنے اپنے گھر، انہوں نے ایک ساتھ کہا۔ تو کب آنا ہے تم دونوں نے؟ اس نے پوچھا۔ کہاں؟ وہ پھر سے ایک ساتھ بولے۔ کیا مطلب کہاں؟ تم لوگوں کو نہیں پتہ؟ اسے غصہ آیا تھا۔ وہ دونوں اس کا اتنا اہم دن کیسے بھول سکتے تھے؟ نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ وہ پھر سے ایک ساتھ بولے تھے۔ تم لوگ واقعی بھول گئے ہو؟ اس کو حیرت ہوئی۔ اوکے یار، میری بہت اہم میٹنگ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، ہادی نے کہا۔ اس کے بعد ہماری بہن کا نکاح ہے تو ہم بزی ہیں، پلیز بار بار کال کر کے ہمیں ڈسٹرب نہ کیجیے گا۔ دونوں یک زبان ہو کر بولے اور کال کاٹ دی۔ ان لوگوں کے بہن نامے کی تو میں مجھ سے زیادہ ان دونوں کو وہ اسٹرابیری اہم ہے۔ بیٹا اب منہ نہیں لگاؤں گا تم دونوں کو، رہنا ہے اسٹرابیری کے پاس، غصے سے کہتے اس نے بیڈ پر موبائل پچکا تھا۔ سارا موڈ خراب کر دیا، مطلب دوست میرے اور نکاح بہن کا، واو، مگر میں کیوں ان کمینوں کی وجہ سے اپنا موڈ آف کروں؟ آج میری زندگی کا سب سے بڑا اور اہم دن ہے۔ چل ایزی، تیار ہو جا، گھنٹہ تو رہ گیا ہے، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ نکاح کا انتظام شاہ ہاؤس کے لان میں کیا گیا اور لان کی ڈیکوریشن اس گھر کے لوگوں کی چوائس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ایلیٹ کلاس کے تمام لوگوں کو اس نکاح پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ آخر شاہ ہاؤس کے پوتا اور پوتی کا نکاح تھا، وہ اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی، لال رنگ کا لمبا سا گھونگھٹ نکال کے، اور وہ اس کے سامنے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی رکاوٹ بنائی گئی تھی۔ فجر ابراہیم شاہ، آپ کا نکاح اذلان حیدر شاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ مولوی نے 3 بار اپنے الفاظ دہرائے تھے اور تینوں بار جواب قبول ہے میں ملا تھا۔ اب وہ کامتے ہوئے ہاتھوں سے سائن کر رہی تھی۔ اس کے تمام جملہ حقوق اذلان کے نام کر دیے گئے تھے۔ وہ فجر ابراہیم شاہ سے فجر اذلان حیدر شاہ بن گئی تھی، بقول اس کے وہ قیدی کر دی گئی تھی۔ اذلان حیدر شاہ ولد حیدر شاہ، آپ کا نکاح فجر ابراہیم شاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اذلان کا بھی 3 بار ایجاب و اقرار ہوا۔
جی قبول ہے، ہمیں بھی قبول ہے، وہ دونوں بھی یک زبان ہو کر بولے، مگر اذلان نے کوئی لفٹ نہیں دی۔ مبارک ہو انابی کی جان۔ دعا کے بعد انہوں نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا تھا۔ وہ اپنے پاپا، چاچو، ماما اور خالہ سے گلے مل رہا تھا۔ سب اس سے گلے مل رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ ہادی اور علی جب اس کے آگے گلے لگنے لگے تو آگے بڑھ کر کسی اور کو گلے لگا کر مبارکباد وصول کرنے لگ جاتا۔ اوئے ادھر، ہم بھی ہیں یہاں، ہم تیری شادی میں کھانا سرو کرنے نہیں آئے۔ ہادی نے اس کے بیٹھتے ہی اس کے سامنے آتے ہوئے غصے سے بولا۔ ایکسکیوز می، آپ کون؟ اذلان نے آرام دہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اوہو، مطلب ہم کون ہیں؟ بیٹا بھی 10 منٹ نہیں ہوئے نکاح کو اور بیوی ملتے دوستوں کو بھول گیا۔ علی نے دہائی دی۔ ایسے ہی ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بیٹا جب بیوی سے چھتر پڑتے ہیں نا تو روتے ہوئے ہمارے پاس ہی آئے گا۔ علی نے اسے مستقبل دکھایا۔ تم فکر نہ کرو، تم جیسی چھچھوری حرکتوں میں نہیں کرتا میں جو مجھے چھتر پڑیں۔ تو اب ہم چھچھورے ہو گئے ہیں؟ ہادی نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ اب نہیں پیدائشی ہو، اس نے بھی کہتے ہوئے اسے زور سے سینے پر لگا دیا۔ علی نے ان دونوں کی حق میں خود کو گھسایا ہوا تھا۔ یقین کر علی، پبلک پلیس نہ ہوتی یہاں تو جیسے تو نے حق کیا ہے میں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا تھا۔ ہادی نے اسے چھیڑا تھا۔ مرو تم منحوس ہو، تم لوگوں کو عزت راز نہیں آتی۔ وہ غصے سے کہتا ان سے الگ ہونے لگا تھا۔ جب ان دونوں نے اسے مضبوطی سے پکڑتے الگ ہونے سے روکا تو کہا، مبارک ہو بہت بہت۔ علی اور ہادی نے ایک ساتھ کہا، تھینک یو سو مچ فار بینگ ان مائی اسپیشل مومنٹ۔ اذلان نے کہا، علی ہادی جاؤ فجر کو لے آؤ۔ انابی نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا، میں لے آتا۔ اذلان نے تجویز دی، بیٹا شکل دھو لو پھر سوچیں گے۔ ہادی کہتا وہ اس سے دور ہوا۔ مبادہ وہ مکہ ہی نہ کھڑا کر دیتا۔ وہ دونوں سے سٹیج کی طرف لا رہے تھے، ایک ہاتھ اس کا علی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ہادی کے ہاتھ میں، اور وہ سینٹر میں تھی۔ اذلان کی نظریں اس کی طرف اٹھیں اور پھر پلٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ ڈیپ ریڈ کلر کی فراک میں لائٹ سے میک اپ اور گہری ڈارک لپسٹک اور ہلکی جیولری پہنے ہولے ہولے چلتے موم کی گڑیا اس کے دل کے تار ہلاتی اس تک بڑھ رہی تھی۔ اذلان کو لگ رہا تھا جیسے بس وہاں وہ اور اس کی متاع جان، اور جیسے پوری کائنات کہیں کھو گئی ہے، یا وہ سب کو دیکھنے سے انکاری ہو رہا تھا، یہاں پھر کسی ذی روح کو وہاں دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے سچ میں اپنے آس پاس کائناتی ساز بجتے محسوس ہوئے، ایسے ساز جو اس نے پہلے کبھی نہ سنے نہ سمجھے، محبت کے ساز۔ اذلان کم آن ہولڈ۔ ہر اس کی ماما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ واپس لوٹا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کے کپ کپاتے ہاتھ کو پکڑ کر سٹیج پر آنے میں مدد کی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اذلان کو نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنی ماما اور اپنے چاہنے والوں کی خواہش کو مان بخشا تھا۔ وہ تو اذلان سے خفا تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا، اسی لیے وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی انکاری تھی۔ وہ فوٹوگرافر ان حسین لمحات کو قید کر رہا تھا۔ انابی پلیز نا، 10 منٹ پلیز نا، آئی سویئر زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ وہ مہمانوں کے جانے کے بعد ہادی اور علی ان کے سامنے کھڑے اس کی فرمائش انابی تک پہنچا رہے تھے کہ فجر سے 10 منٹ اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ نو نیور، فجر نہیں ملنا چاہتی اور میں بھی اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ پلیز انابی، ہماری ریکویسٹ کی لاج رکھیں، اگر ہم ایسے گئے تو ایزی کیا سوچے گا، ہم اس کے لیے اتنا نہیں کر سکے، ہماری ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ ان دونوں نے بیچاری شکلیں بناتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اب نہ مانی تو ان کے قدموں میں گر جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے اسے بھیجو، انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا، اور ان کے گلے لگتے انہیں تھینکس کہتے روم سے باہر آ گئے۔ نہیں مانی نا؟ مجھے پتہ تھا۔ جب روم میں داخل ہونے تو ان دونوں کی لٹکی شکلیں دیکھ کر کہا، ہائے ہمارا مجنوں۔ ہادی نے افسوس سے اس سے سر ہلایا۔ مان گئی ہیں یار، مگر شہزادی تک پہنچنے سے پہلے ملکہ کے دربار میں حاضری دینی ہوگی۔ علی نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سمپل، انابی نے اجازت دے دی ہے، بٹ پہلے تم ان سے ملو گے پھر فجر سے۔ ہادی نے اس کی مشکل حل کی، اور وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے انابی کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ جب انابی نے بلایا آپ نے، وہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا بولا، ایزی جہاں ہو میری جان، مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا، حکم انابی۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میری جان وہ ناسمجھ ہے، چھوٹی ہے، غصے میں بہت کچھ غلط کہہ جاتی ہے، کر جاتی ہے، اس کو کبھی غصے میں بھی خود سے الگ نہ کرنا، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا، کبھی تکلیف نہ پہنچانا، وعدہ کرو۔
میں وعدہ کرتا ہوں نبی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس نے عقیدت سے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، جیتے رہو میری جان، خوش رہو، آباد رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اچھا اب تم فجر سے مل لو، بس 10 منٹ، انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ جی ہاں نبی، وہ کہتا ہوا فجر کے روم میں بڑھ گیا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہاتھوں سے گجروں کے پھول الگ کرتے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ اسے روم میں اذلان کے آنے اور اس کی ڈور لاک کرنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ نکاح مبارک اذلان کی جان، اس نے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے کہا، اور وہ بری طرح ڈری تھی۔ اذلان شٹ اپ! اس سے پہلے کہ وہ بھائی لفظ پورا کرتی اس نے اسے ٹوکتے ہوئے گھورا۔ جسٹ سے اذلان، اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ انا بھی ماما، اس نے ڈرتے ہوئے آواز دی۔ کوئی ضرورت نہیں، سب سے پوچھ کر آیا ہوں، وہ مجھے چینج کرنا ہے، آپ جائیں یہاں سے، اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، وہ اس کی نظروں کے تپش سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے واش روم جانے کے لیے پلٹی۔ وہ جیسے ہی پلٹی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا۔ چھوڑیں، اس نے خود کو چھڑواتے اور کانپتے ہوئے کہا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اس سے۔ یار کانپو تو نہ، کھا تھوڑی جاؤں گا میں، ابھی تمہیں کھانے میں 4 سال پڑے ہیں، اس نے زومانی انداز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ پتہ ہے اتنی پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری کہ دل کر رہا ہے تمہیں اٹھا کر کہیں دور لے جاؤں، جہاں صرف تم اور میں ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے مزید خود میں بھینجا تھا۔ مجھے پین ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ عادت ڈالو فجر اذلان شاہ، میری شدتیں برداشت کرنے کی، اس نے اسے مزید خود میں بھینچا۔ اور خالہ سے کیا کہا تم نے؟ میں تمہیں قید میں رکھوں گا، پابندیاں لگاؤں گا تم پر؟ تو سنو فجر اذلان حیدر شاہ، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تم پر پابندیاں لگانے کا، تم پر حق جتانے کا، تمہیں سنبھال کر رکھنے کا، تمہیں پیار کرنے کا حق صرف اور صرف اذلان حیدر شاہ کو ہے۔ میں تمہیں لے کر اتنا پوزیسو اور جنونی ہوں کہ جان لے سکتا ہوں اور دے بھی۔ اب وہ اسے خود سے الگ کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس لیے خود کو بہت سنبھال کر رکھنا، تم خود کے پاس میری امانت ہو، اور اگر اس امانت میں ذرا برابر بھی خیانت ہوئی تو آگ لگا دوں گا اس دنیا کو، جلا کر راکھ کر دوں گا سب کو۔ اس جنون کو کبھی ہوا دینے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اب وہ اس کے بال سائڈ پر کرتا اس کے گلے میں باریک ڈائمنڈ چین پہناتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس کی سینٹر میں اذلان لکھا تھا، اسے خود سے الگ نہیں کرنا، تمہارا نکاح کا گفٹ ہے، اس نے اس کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے کہا، اور اس کے لمس پر پھر کانپتی تھی۔ ایسے کرو گی تو یہاں سے جا نہیں سکوں گا، بہک جاؤں گا، وہ اس کے کانپتے پر چوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک آخری بات، اس دنیا میں فجر اذلان حیدر میرے لیے بہت قیمتی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ فجر پوری طرح کانپتی تھی۔ اس نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے الگ ہونے کے لیے زور لگایا، لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے کر کے اس کے فرار کے ہر راستے کو بند کر چکا تھا۔ کتنی دیر وہ اس کے لبوں کو شدت بخشتا رہا۔ جب اسے لگا کہ اب اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں تو اسے رحم آ گیا اور خود سے الگ کیا۔ وہ اسے دور ہوتی آنکھوں میں آنسو لیے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ عادت ڈال لو اس سب کی، بڑا خوار کیا ہے ان ہونٹوں نے مجھے، یہ تو بس 1% تھا، 99% جب رخصت ہو کر آؤ گی تب سمجھاؤں گا، اس نے زومانی انداز میں کہا۔ تھینکس فار بینگ ان مائی لائف اسٹرابیری، لو یو ٹل لائف ٹو ڈیتھ۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کی پیشانی چومی اور چلا گیا۔ مونسٹر، وہ غصے سے کہتے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ وہ سوچوں کے بھنور سے نکلا تھا، اس کی خوشیاں جل گئی تھیں اور وہ خود بھی جل رہا تھا۔ یہ سب یاد کر کے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اس نے پوری شدت سے ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ آج اسے آفس میں کچھ زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ آفس سے جلدی جلدی نکلتے وہ گاڑی میں بیٹھی۔ بی بی جی گھر؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، ہمدانی ہاؤس چلیں، اس نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ جی بی بی جی۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی تھی۔ راستے میں اس نے ایک جگہ گاڑی رکوا کر پھول خریدے۔ وہ انٹرسٹ سے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں بیٹھ کر اس نے اس گھر کے ملازم کو ارحم کو بلوانے کو کہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہاں پہلی بار آئی تھی، اس گھر سے اس کی برسوں سے جان پہچان تھی۔ کبھی وہ اپنے بابا کے ساتھ آتی تھی اس گھر میں، یہ اس کے بابا کے بیسٹ فرینڈ کا گھر تھا۔ اسے اپنے باپ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ ارے آج تو میرا بچہ آیا ہے، ہمدانی صاحب نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی کہا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ اس نے اپنا سر آگے کیا۔ وعلیکم السلام بچہ، انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ آؤ بیٹھو، ابراہیم کیسا ہے؟ انا بھی کیسی ہیں؟ انہوں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بابا تو ویسے ہی ہیں،
انا بھی ٹھیک ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آنا تھا، میں نے چکر لگانا تھا، بس کچھ ٹائم ہی نہیں بن سکا۔ ایک تو بزنس کی مصروفیات، اوپر سے ارحم پر یہ قاتلانہ حملہ۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، انہوں نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں انکل، آپ کو جب ٹائم ملے گا آپ لگا لینا چکر، اس نے تجویز دی۔ سنا ہے اذلان واپس آ گیا ہے اور تم اور وہ ایک ساتھ ہی ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، ملک انڈسٹریز کے ساتھ، انہوں نے ملازم کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے کہا۔ جی انکل، اس نے بھی چائے کا کپ پکڑتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ بیٹا، اس کے ساتھ بزنس کرنے سے پہلے تم مجھ سے مشورہ تو کر لیتی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب صحیح ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے کہا۔ انکل فی الحال وہ میرے لیے ایک بزنس پارٹنر کے کچھ نہیں، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ بیٹا جی، اگر آپ بھول رہے ہوں تو میں آپ کو یاد کروا دوں کہ وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا لائف پارٹنر بھی ہے، انہوں نے اس پر چوٹ کی۔ جانتی ہوں انکل، میں تو خود اس رشتے کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک گئی ہوں، آزادی چاہتی ہوں میں اب اس سے، مگر انا بھی نہیں مانتی۔ ان کو آج بھی لگتا ہے کہ یہ آگ کسی اور کی لگائی ہوئی ہے، اور وہ آج بھی ان کو بے قصور سمجھتی ہیں۔ وہ بس یہ کہتی ہیں سچ سامنے آ جائے، اس کے بعد ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا انہیں منظور ہوگا، اور سچ سامنے آنے سے پہلے وہ کسی صورت بھی ہماری سیپریشن نہیں چاہتی، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ ہمدانی صاحب کے چہرے کا رنگ پل میں بدل گیا تھا۔ لیکن خیر انکل، سچ 100 سال بعد بھی سچ رہتا ہے، اور جھوٹ 100 سال بعد بھی جھوٹ، اور جو سچ ہے وہ 5 سال پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس سے زیادہ تلخ حقیقت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، جس پر انا بھی آنکھیں بند کیے بیٹھی ہیں۔ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ انا بھی کیوں تمہاری زندگی برباد کرنے پر تلی ہیں؟ 5 سال پہلے جب تم دونوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب وہ تم دونوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر گیا تھا۔ اب کیا چاہتا ہے وہ؟ کیا اب بھی وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے اسے کھوجتے ہوئے کہا۔ انکل وہ صرف بدلہ چاہتا ہے، اس نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھ لو بیٹا، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ تم جلد از جلد اسے جان چھڑوا لو۔ میں اور میرا بیٹا اور ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ آخر میں انہوں نے اپنے مطلب کی بات کی تھی۔ السلام علیکم، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ارحم کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ یہ تمہارے لیے، فجر نے پوچھا اور پھول اس کی طرف بڑھا دیے۔ تھینکس، پہلے سے کافی بہتر، اس نے ایک ہاتھ سے پھول لے کر دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیے۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، چائے پی ہے۔ تمہاری بینڈیج کب کھلے گی؟ اس نے اس کے بازو کی پٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو 2 دن ہیں۔ اوکے بیٹا، تم لوگ باتیں کرو، مجھے کچھ کام ہے تو آئی ول جوائن یو لیٹر، انہوں نے فجر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور باہر چلے گئے۔ تمہیں کچھ پتا چلا کہ تمہارے اوپر یہ حملہ کس نے کروایا؟ ہاں پتا تو ہے، پر تمہیں بتانے کا فائدہ جب تم نے ماننا ہی نہیں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مطلب کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ مجھ پر حملہ اذلان نے کروایا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ امپاسبل، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دس از پاسبل، یہی نہیں، اس کے ہائر کیے گنڈے بھی مجھے فائر کر کے یہ بھی کہا کہ میں اس کی قیمتی چیزوں سے دور رہوں، اور اس رات میں تمہارے ساتھ ہی تھا فجر، اس نے اس کی سماعت پر بم پھوڑا۔ تو پھر تو تمہیں اس پر پرچہ کروانا چاہیے تھا، فجر نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ پرچہ؟ ارم ہمدانی نام ہے میرا، اس کا جواب اسے ضرور ملے گا، مگر اس نے کچھ سوچتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا۔ مگر، فجر زیر لب بڑبڑائی، مگر اس کے لیے میری جانم تمہیں 4 ماہ 10 دن کی عدت منانی پڑے گی، اس نے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، فجر کو اس کی باتوں سے خوف آیا تھا، اس کا دل چاہا اسے شوٹ کر دے۔ ہو ہی نہیں سکتا، ارم ہمدانی چیلنجز ایکسپٹ کرنا اچھے سے جانتا ہے، تو اچھا ہی ہے نا، تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی، بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، اور ہماری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، اس نے آگے کی پلاننگ بتائی۔ تم نے انابی سے بات کی کہ ہم آگے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ ہاں نہیں، فجر کو تو ارحم کی باتوں پر سانپ سونگ گیا تھا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اچھا ارحم، میں چلتی ہوں، انا بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو میرے سوال کو اگنور نہیں کر سکتی، اس نے بھی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم اس پر پھر بات کریں گے، وہ اسے بائے کہتے ہوئے لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ بڑی ماما، پہلے آپ نے یہ سوپ پینا ہے، پھر دوائی لینی ہے۔ پورے ہفتے بعد انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔
اور ان کے کمرے میں موجود تھی اور انہیں اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہنے رہی تھی، بیٹھو ندی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ انہیں سوپ پلا کر میڈیسن کھلا کر جیسے ہی باہر کے لیے پلٹی تو انہوں نے کہا، جی ماما۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس بیٹھی تھی، یعنی جس بات سے وہ کترا رہی تھی وہ ہونے لگی تھی۔ اس نے شدت سے دعا مانگی تھی، کسی کے آنے کی یا خود کے غائب ہو جانے کی۔ بیٹا، تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، تم دونوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی کا فرض ادا کر دوں۔ اگر تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتا دو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، نہ نہیں بڑی اماں، میں کسی میں کیوں انٹرسٹ ہونے لگی؟ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، شاباش بیٹا، مجھے اپنی تربیت پر فخر ہے۔ انہوں نے آگے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اب جو بات میں تمہیں کہنے جا رہی ہوں بیٹا، اس بات کو لے کر تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ تم اپنے فیصلے کی خود مختار ہو، تمہارا ہر فیصلہ مجھے منظور ہوگا۔ انہوں نے بڑے پیار سے نرم لہجے میں کہا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بڑی ماما؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کا دل اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ اس کا شور اپنے کانوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور حیدری کی شادی کر دوں۔ یہ بس میری خواہش ہے، کیونکہ میں تم دونوں کو خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنی بڑی ماما کو خود غرض کہہ لو چاہے، مگر میرا اتنا جگرا نہیں ہے کہ اپنے دل کے ٹکڑوں کو کسی اور کے سپرد کر دوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ تمہارے پاس کل تک کا ٹائم ہے، جو بھی فیصلہ ہوا مجھے لازمی بتا دینا، میں انتظار کروں گی۔ اب تم جاؤ، میں آرام کر لوں۔ وہ کہتے ہوئے لیٹ گئی اور وہ جی کہتے ہوئے نم آنکھوں سے باہر چلی گئی۔ آج اتنی دیر کر دی آنے میں، اور یہ ڈریس؟ انہوں نے پورے دن میں اسے اب دیکھا تھا، صبح بھی ان سے ملے بغیر چلی گئی تھی۔ ہاں جی، وہ میرا دل کرتا ہے اب ایسے ڈریس پہننے کو، اس نے صوفے پر بیٹھتے سچ کو چھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں، انہوں نے اسے گہری نظروں سے کھوجتے ہوئے کہا، دیر کیوں کر دی آنے میں؟ سب خیر تھی؟ جی بس ارہم کی خیریت پوچھنے گئی تھی۔ کیا ہوا ارہم کو؟ آپ کے پوتے نے حملہ کروایا تھا قاتلانہ، اس نے ان کی انفارمیشن میں اضافہ کیا تھا۔ کسی کی بیوی کو باہوں میں لے کر گھومنے گا تو حملہ تو ہوگا۔ انہوں نے اس کی انفارمیشن میں بھی اضافہ کیا تھا۔ تو آپ کو سب پتا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ نہیں، سب نہیں، مگر جتنا مجھے لگتا ہے مجھے پتا ہونا چاہیے اتنا مجھے پتا ہے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ ویسے میرے پوتے نے اسے وارن کرنے کے لیے حملہ کروایا ہے کہ آئندہ وہ اس کی بیوی اور شاہ ہاؤس کی عزت پر نظر ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں انابی، اس نے بھی نرم لہجے میں کہا۔ ویسے اذلان کو اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، انہوں نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ مجھے اذلان نامہ نہیں سننا، آپ کا پوتا کیا کرتا ہے کیا نہیں، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ کر لینا، میرے جیتے جی ممکن نہیں کہتی ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد انکل ملنا چاہتے ہیں آپ سے، اس نے ان کے اٹھتے ہوئے کہا۔ 100 دفعہ ملے، مگر اس مقصد کے لیے آیا تو ذلیل ہو کر جائے گا، وہ کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھی اپنا بیگ اٹھاتی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے اس نے دوپٹہ اتارا، صوفے پر پھینکا تھا۔ سارا دن اسے سنبھال سنبھال کر اس کی جان ہلکان ہو گئی۔ اس نے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ ارہم کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ فضلان، تم کب جاؤ گے میری زندگی سے؟ تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچ سکتی ہوں، پہنچا نہیں سکتی۔ تمہیں خود نہیں مار سکتی، کسی کے منہ سے تمہاری مرنے کی بات سن کر میرا دل کرتا ہے کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ یہ جو قطرہ قطرہ تم نے مجھ میں محبت بھری ہے نا، یہ مجھے مار رہی ہے۔ یا تو مجھے مکمل مار دو یا مجھے آزاد کر دو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ I hate you اذلان حیدر شاہ but still I love you. Can't live without you. کہتے اس نے رخ موڑا تھا اور پلو پر پنک روزز کا بکے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ یہ کس نے؟ اس نے آگے بڑھ کر بکے کو پکڑا اور اچانک ہی اس نے پھولوں کو ناک کے پاس جا کر سونگھا تھا۔ ان کی خوشبو سے اپنی نک کی نتھیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا کر کے اسے سکون ملا تھا۔ اس نے کارڈ نکال کر پڑھا۔ Especially for my pink rose, my strawberry, I love you till life to death. ہم نے الفت کا بھرم بھی جوڑے رکھا ہے، گویا سینے میں دل کی جگہ تجھے رکھا ہے۔ From your monster. تحریر پڑھ کر اس کا دل ڈوبا تھا۔ کیوں ایزی؟ کیوں میرے حصے میں اتنی بے بسی آئی ہے؟ I and you. میں تھک گئی ہوں۔ جب تم سے محبت نہیں تھی تب دور نہیں جاتے تھے، اب ہے تو تب بھی بے بس کر رہے ہو، میرے فرار کے سارے راستے بند کر رہے ہو۔ وہ رو رہی تھی، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔
اللہ پاک پلیز سب ٹھیک کر دینا، آئی اینڈ ہم۔ اس نے بکے کو حق کر لیا تھا، جیسے ان پھولوں کو اپنی روح میں اتارنا چاہتی ہو۔ تجھے دور سے چاہنا منظور ہے مجھے، میری اس عبادت پر غرور ہے مجھے، تجھے اپنے لفظوں میں چھپا کر رکھوں گی، اپنے شاعری میں بسا کے رکھوں گی۔ باندھ سا ہے تو تیری چاندنی نہیں، میں خود کو زمیں بنا کے رکھوں گی۔ رات کے اندھیرے نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، سردیوں کی آمد تھی، اس لیے دن میں تو گرمی ہوتی تھی مگر رات میں کھلی فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ فیل ہوتی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی سامنے چاند کو نہ جانے کب سے گھور رہی تھی۔ بڑی ماما کے فیصلے نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے کسی غیر مرئی نقطہ پر غور کر رہی تھی۔ میں بڑی ماما کو منع کر دوں گی، مجبوری کے رشتوں کا بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں انکار کر دوں۔ ساری زندگی مجھے ناپسندیدہ بیوی بن کر نہیں گزارنی، ویسے بھی انہیں بھائی سمجھتی ہوں اور انہیں بھی یہ رشتہ نہیں قبول۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچتی، اس کے موبائل پر ہونے والی بیل نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ زینب اس کی دوست نے پوچھا۔ وہ زینب کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ زینب اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور اب زینب نے ندی سے اس کا فیصلہ پوچھنے کے لیے ہی کال کی تھی۔ سوچ لیا ہے، میں بڑی ماما کو انکار کر دوں گی۔ میں کبھی بھی ان کی انچاہی بیوی بن کر نہیں رہنا چاہوں گی، اس لیے ہم سب کی بہتری اسی میں ہے۔ اس نے سامنے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ندی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں انکار کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں زینب، مجھے لگتا ہے کہ میرا انکار ہی سب ٹھیک کر دے گا۔ ویسے بھی میں بڑی ماما کو اپنے طریقے سے سمجھا لوں گی، تھوڑا ہرٹ ہوں گی، کچھ دن ناراض رہیں گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کسی کی زندگی پر مسلط ہونا کبھی بھی نہیں چاہوں گی۔ ساری زندگی کا بوجھ بننے سے انکار بہتر ہے، 2 زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ وہ اندر جانے کے لیے اٹھی، چپل پہن کر جیسے مڑی، کسی بھاری چیز سے اس کا سر بری طرح ٹکرا گیا۔ آؤچ! اس نے سر مسلتے ہوئے جیسے ہی اوپر دیکھا، حیدری کی آنکھوں کی سرد مہری دیکھ کر اس کی جان فنا ہو گئی۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ ٹکرائی تھی اور ہمت کر کے سائڈ سے نکلی تھی۔ اس نے اس کا بازو پوری شدت سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ جانے دیں حیدری بھائی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ تو تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ اس نے اس کا بازو مزید مروڑا۔ حیدری بھائی، مجھے درد ہو رہا ہے، برداشت کرو، تمہاری وجہ سے میں بھی تو کر رہا ہوں اتنے دن سے برداشت، اب تمہاری باری۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، جس دن ماما کو تم نے انکار کیا اس دن یہاں گولی ماروں گا۔ اس نے اس کی کنپٹی پر انگلی رکھ کر کہا۔ ایک بار انکار کر کے میں اپنی ماں کو موت کے گھاٹ اتار کر دیکھ چکا ہوں، اب مزید نہیں۔ اس نے اس کے آنسو سے باہر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہو گی پھر تم ماما سے؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ میں ماما سے؟ اس کا ہاتھ اس کی گرفت میں بے جان ہو رہا تھا۔ ہاں ماما سے، اس نے اس کے الفاظ دہرائے اور بازو پر دباؤ بڑھایا۔ میں ماما سے کہوں گی، مجھے ان کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے درد کی شدت سے روتے ہوئے کہا۔ گڈ گرل، اپنی زندگی میں آنے والے ہر طوفان کے لیے ریڈی رہو اور ویلکم کہو۔ اس کا بے دردی سے ہاتھ چھوڑتا چلا گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ ٹوٹی کرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ اور پاؤں ہمیشہ کی طرح رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس نیم تاریکی سے اس کی پہچان 5 سال پرانی تھی۔ اس کمرے میں ساری حالت اسے ازبر یاد ہو گئی تھی۔ کمرے میں 2 ٹوٹی کرسیاں، ایک چرپائی اور ایک سائڈ پر چھوٹا سا باتھ روم بنا ہوا تھا۔ ہفتے میں ایک دن اس کے بندھے ہاتھ کھول دیے جاتے تھے اور اسے چرپائی پر سونے کی اجازت دی جاتی تھی۔ 5 سالوں میں اس نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ اس کمرے کی تنہائی اور اس کی سانسیں شناساں تھیں ایک دوسرے کی۔ اس پر بیتی ہر اذیت کی۔ کبھی کبھی وہ مہینوں خاموش رہتا تھا اور کبھی کبھی اتنا شور کرتا تھا کہ اس کی آواز سے اس کے رونے سے خوف آتا تھا۔ تم مرو گے، بہت بری موت مرو گے، رسوائی تمہارا مقدر بنے گی، تمہیں زمین میں دفن ہونے کی جگہ نہیں ملے گی، تم موت مانگو گے، تمہیں موت نہیں ملے گی، زندگی تم پر تنگ ہوگی۔ اس کو آج پھر دورہ پڑا تھا۔ چپ کر جا، اس بار باس سے پوچھ کر تجھے اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا۔ اس کے لیے رکھا گیا ملازم اس کے آگے روٹی پھینکتا ہوا بڑبڑایا۔ مجھے آزاد کر دو، میری آزادی کسی کی زندگی سے منسلک ہے۔ اس نے ہر بار کی طرح اس بار بھی منت کی تھی اور ملازم نے ہر بار کی طرح اسے ٹھوکر مار کر ہنستے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا۔ یار دفع ہو جاؤ، بہت کام ہے، کیوں میرے لیے عذاب بنے ہوئے ہو؟ وہ ان کو زبردستی اٹھا رہا تھا۔
جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے تنگ کر رہے تھے اور کام بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ نہیں جا رہے؟ ہادی نے صوفے پر لیٹتے ہوئے کہا۔ یہ آفس ہے ہادی میرا، تیرا بیڈ روم نہیں، اذلان نے اس کو پین مارتے ہوئے کہا۔ اچھا تھینکس فار انفارمیشن، جسے اس نے بڑی مہارت سے کھینچ کر لیا تھا۔ یار پلیز ایک کپ چائے کا اور منگوا دے، اور پیزا تکا فلیور میں منگوانا۔ علی نے سینڈوچ ختم کرتے ہوئے کہا۔ تو جن کا بچہ ہے؟ اذلان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے بس کھا ہی رہا تھا۔ میرے لیے پیزا کے ساتھ کوک منگوانا، اور میرا پیزا الگ سے، اس کا الگ۔ میرا فجیتا فلیور، ہادی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ سے پہلے غائب ہو جاؤ یہاں سے، مجھے کل اسلام آباد جانا ہے اور میری آدھی سے زیادہ پریزنٹیشن پڑی ہے، اور اگر میری پریزنٹیشن ریڈی نہ ہوئی تو وہ اسٹرابیری چڑیل ہواؤں میں اڑنے لگے گی۔ اذلان کے ہاتھ جوڑتے ہوئے اب نظر آ رہے تھے ان کو۔ تو تم کر پریزنٹیشن ریڈی، منع تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہادی کوئی اچھی سی مووی بتا، علی نے اس کا لیپ ٹاپ اپنی طرف رکھتے ہوئے ہادی سے کہا۔ تو تم لوگ نہیں جاؤ گے؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ نہیں، وہ دونوں آرام سے بولے۔ ویٹ، تم لوگوں کے جن میں ابھی نکالتا ہوں، وہ انٹرکام پر ہونے والی بیل ریسیو کرتے ہوئے بولا۔ سر ارم ہمدانی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سیکرٹری نے اطلاع دی۔ نہیں میں بزی ہوں، بولو کل آئیں، اس نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ سر بزی ہیں، آپ کل آئیں۔ ابھی سیکرٹری کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تن فن کرتا اس کے آفس روم کی طرف بڑھ گیا۔ سر میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ سیکرٹری اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی تھی، وہ اس کے آفس کا دروازہ کھول چکا تھا۔ واہ، یہاں تو تماشا ہو رہا ہے۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ ارہم نے دیکھ کر طنز کیا۔ ہاں بندر کی کمی تھی، وہ بھی فری میں مل گیا۔ ہادی نے بھی اچھا خاصا ان سے الگ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ یو؟ ارہم کو اس کا جواب سن کر آگ لگی تھی، وہ غصے سے چلایا تھا۔ کیا یو؟ مینرز نہیں ہے کسی کے آفس میں آنے کے؟ جب میں اپنی سیکرٹری کو منع کر چکا تھا تو اپنا منحوس تھوبڑا دکھانے کیوں آئے مجھے؟ اذلان نے اسے ڈبل آواز میں چلایا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری منحوس شکل دیکھنے کا۔ ٹھنڈ رکھ میرے بھائی اور زبان سنبھال کے بات کر۔ اب کہ علی آگے بڑھا تھا، وہ اس کے کوٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے اسے وارن کیا تھا۔ تم تو چمچے ہو اس کے، اس دن تم نے ہی پارٹی میں مجھے اور فجر کو الگ کیا تھا۔ فجر نہیں، بھابی بول، ہادی نے اگلی اٹھاتے ہوئے وارن کیا۔ تم دونوں سے بات کرنے نہیں آیا میں۔ تم بتاؤ، مجھ پر حملہ کروا کے مجھے تم فجر سے دور کر کے جو پلاننگ کر رہے ہو وہ بھول ہے تمہاری۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہارے ساتھ رشتہ اس کا ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں، اس لیے اس کو طلاق دو اور راستہ صاف کرو ہمارا، اور یہ حملے کروانا اور یہ بچوں والے گیمز ارحم ہمدانی کی شان کے مطابق نہیں ہیں۔ گاٹ اٹ؟ اس نے اذلان کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، میں نے گولیاں تمہارے بازو نہیں سینے میں اتروانی چاہیے تھیں۔ خیر، اب تم کھل کر سامنے آ ہی گئے ہو تو مزہ آئے گا۔ آج تو تمہارے منہ سے میں نے اپنی بیوی کا نام سن کر برداشت کر لیا ہے، لیکن آئندہ نہ سنوں۔ اور ایک آخری بات، وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں، یہ نہ مجھے سننا ہے نہ جاننا۔ اذلان حیدر شاہ کیا چاہتا ہے اس کو جاننے کی اور تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی کے سائے سے بھی دور رہنا اب۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ 1 منٹ بھی اب اگر تم مجھے یہاں نظر آئے تو اپنی ٹانگوں پر سلامت نہیں ہوگے۔ وہ غصے سے چلاتا ہوا رخ موڑا گیا۔ ویسے پنک فراک میں وہ غضب کی لگ رہی تھی۔ آئی تھی میری خیریت پوچھنے۔ اینڈ وی اسپینڈ سم اسپیشل ٹائم ٹوگیدر، وہ کہتا ہوا آفس سے نکل گیا، اور اذلان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں، اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ ایزی، ٹیک اٹ ایزی، ہادی نے کہا تھا، مگر وہ گاڑی کی کیز اٹھاتا غصے سے نکل گیا۔